قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سورہ قدر کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر ایک اللہ کے نیک بندے تھے جن کا نام تھا حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 1000 ماہ اللہ کی اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتے اور شام کے وقت رات کے وقت قیام کرتے، نوافل پڑھتے، سجدہ کرتے، عبادت کرتے، اور دن میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کفار کے ساتھ جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ کفار ان کے عمل سے بہت تنگ تھے کیونکہ کفار کے خلاف جہاد بھی کرتے، کفر کو بھی ختم کرتے اور ساتھ میں عبادت اور ریاضت بھی کرتے۔ کفار نے ان کی بے وفا بیوی اسے کچھ مال و دولت کا لالچ دیا اور کہا کہ حضرت شمعون جس دن آرام کر رہے ہوں، وہ سوئے ہوئے ہوں، انہیں باندھ کر ہمارے حوالے کر دینا۔ اب بے وفا بیوی نے مال و دولت کے لالچ میں آ کر حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے ایک دن کچھ دیر کے لیے لیٹے، آنکھ لگ گئی تو اس بے وفا بیوی نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا۔ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے آپ جس وقت آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ نے ایک زوردار جھٹکا دیا، وہ رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ رسیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب جب حضرت شمعون نے اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھا تھا، تو اب وہ ہلے بہانے کرنے لگی، جھوٹ موٹ کہنے لگی کہ میں تو صرف آپ کی طاقت کا اندازہ لگانے لگی تھی کہ آپ کی طاقت کتنی ہے۔ اب حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے آپ نے بیوی کے اس بات کو سنا، بات رفع دفع ہو گئی۔ چند دن گزرتے ہیں، حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے پھر آپ کی ایک مرتبہ جو ہے وہ آنکھ لگ جاتی ہے تو اس بے وفا بیوی نے اب آپ کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جگڑ دیا، آپ کو اس لیے باندھ دیا تاکہ آپ کو کفار کے حوالے کر دیا جائے۔ تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے زوردار جھٹکا دیا اور وہ لوہے کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئی۔ اب آپ نے بیوی سے پوچھا مجھے کس نے باندھا تھا، پھر دوبارہ سے ہیلے بہانے کرنے لگی، جھوٹ موٹ کہنے لگی میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی کہ آپ کی طاقت کتنی ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے آپ گفتگو کرتے ہوئے اپنے ایک راز کی بات اپنی بیوی کو بتانے لگے۔ آپ فرمانے لگے کہ میرے جو سر کے بال ہیں اس میں رب نے مجھے بڑی طاقت دی ہے۔ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی کے سر میں کچھ بال ایسے تھے جو لمبے تھے اور ان کی اصل طاقت کا راز اس کے اندر تھا۔ اب بیوی کو سمجھ آ گئی کہ اب کی طاقت ان بالوں کے اندر ہے۔ چنانچہ ایک دن حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے آپ پھر آرام کرنے کے لیے جب لیٹتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے تو اس بے وفا بیوی نے آپ کو آپ کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اب حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے آپ بیدار ہوئے، کھولنا چاہا لیکن نہیں کھول سکی۔ اب اس بیوی نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی کو کفار کے حوالے کر دیا اور ان کفار نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی جو اللہ کے بہت بڑے ولی بھی تھے، انہیں اس قدر شدت کے ساتھ شہید کیا کہ آپ کے ناک، کان کاٹ دیے گئے، ہاتھ کاٹ دیے گئے، جسم کے اعضاء الگ کر دیے گئے۔ اب جب اللہ کے ولی حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی کو اس انداز میں شہید کیا گیا، اللہ رب العزت کا قہر و غضب جلال میں آیا اور آپ نے زمین کو حکم دیا، وہ سارے کفار زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں اور آسمان سے ایک بجلی گرتی ہے اور وہ بے وفا بیوی وہ اس بجلی کے نتیجے میں ہلاک ہو جاتی ہے۔ اب جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کرام کو بتایا تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی جن نے 1000 ماہ اللہ کی عبادت کی، اتنی عبادت کی، دن کو روزہ بھی رکھتے، رات کو قیام بھی کرتے، دن میں جہاد بھی کرتے، ہم تو ان کی عبادت کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہماری تو عمر، ہماری تو زندگی بڑی تھوڑی ہے اور اس مختصر سی زندگی میں کچھ وقت سونے میں، کھانے میں، دیگر دنیاوی معاملات میں گزر جاتے ہیں، ہم تو ان کے برابر عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ بھی غمگین ہو گئی، لیکن اسی وقت اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور سورہ قدر نازل کی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ جو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا تو وہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائے گا۔ تو یہ سورہ قدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اسی موقع پر نازل ہوئی اور صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
کہ جس نے شب قدر میں عبادت کی اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس رات خوب خوب برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔